Reaction TV. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جیسے میں نے بولا ہیڈ آف دا پرسن کے لیے، ہیڈ آف دا فیملی کے لیے، تو بھائی ایسے کچھ چیز لوگوں کو چنا جاوے، سمجھے، اور کانفرنس میں اپنے جو گروپ کے اندر، ہمارے فیملیز کے اندر ایک 10-15 جان ایسے ہوئے جن کے اوپر ہمارے کو سب کو اعتماد ہے، ایسے لوگوں کو لے کے ایک چھوٹی سی کانفرنس کے اندر سب سے بات کر لینا، یعنی جیسے کوئی مدعا اٹھا، جیسے لیگل ٹیم کا مدعا اٹھا، تو اس کے اوپر ہم لوگ نے ان 10-15 جن کو کانفرنس میں لے کے بات کی ہے، اس میں سب کی اتفاقی آ گئی کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد میں ایک 500 آدمی جو ہے ان کو وہ آدمی ڈیوائڈ کر دیے جائے، 15 آدمی جو ہے وہ ڈیوائڈ کر دی جائے، وہ 500 آدمی بات کو چلا کے، اور پھر اس کے اوپر سب کی اتفاقی لے کے اس چیز کو ہمارے اندر فٹ کر دیا جائے کہ بھائی یہ ہے۔ اچھا دیکھیے، جب سے نویدہ شیخ کا کیس شروع ہوا ہے تب سے شیطان نے ہم کو ایک ہی بازو میں اٹکا کے رکھا ہے۔ ہم کو بولے تو پورے ہیرا کے اندر جتنے کے پیسے لگے ہوئے سب کو ایک جگہ اٹکا کے رکھا ہے، سب کو ایک جگہ اٹکا کے رکھا ہے۔ وہ کیا اٹکایا ہے؟ نویرا شیخ کی لیگل ٹیم، ایسوسیشن، یہی چیزوں پہ اٹکایا ہوا ہے اس نے ہم کو، ہے نا۔ مگر اس نے کبھی، چاہے وہ جن لوگوں نے نام دیا ہے اینٹی وہ ہو، چاہے شہباز کے اپنے خاص گرکھے ہو، ان لوگوں کو اس نے کبھی اس طرف پلٹنے نہیں دیا کہ اس کے وکیل کیا کر رہے ہیں۔ ابھی جیسے ہمارے وکیل اس کے بارے میں آیا کہ کورٹ میں بھائی ہوگی، بات ہوگی، اب اللہ بہتر جانتا ہے، میں تو نہ دیکھا نہ سنا، اس چیز کے لیے اللہ بہتر جانتا ہے کہ حق کیا اور ناحق کیا ہے، یہ تو اللہ جانتا ہے۔ مگر میں یہ بولوں گا کہ اس بات کو جو میں بول رہا ہوں اس کو بھی یہیں پہ دفن کر دو، اس کو آگے لے کے جانے کی ضرورت نہیں، دفن کر دو، چاہے وہ صحیح تھے یا یہ صحیح تھے، اس بات کو یہیں پہ دفن کر دو، کیونکہ اس کے دفن کرنے میں ہمارا سب سے بڑا اچھا فائدہ یہ ہے کہ شیطان کو موقع نہیں ملتا، شیطان کو موقع نہیں ملتا اگر اس کو ہم دفن کر دیں تو۔ ایک بات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے وکیل کے پاس آج تک کوئی نہیں گیا کہ وہ لوگ کیا کر رہے، کیا نہیں کر رہے، کون سا پیٹیشن ڈال رہے، کون سا، جو شہباز دکھا رہا وہ دیکھ رہے، جو شہباز سنا رہا وہ سن رہے، اور کون سن رہا ہے؟ اس کے بھی سن رہے اور ہمارے بھی سن رہے، اس کے بھی سن رہے ہمارے بھی سن رہے۔ اب اس کے آدمی لوگ جو تھے، ہاں شہباز نے جو بولا تھا کہ ایسا ایسا ہے، 5 دن میں پیسہ مل جائے گا، 5 دن میں یہ ہو جائے گا، یہ سوال کبھی کسی نے کیا اس کے وکیلوں سے کہ شہباز نے ہم کو بولا تھا کہ بھائی 1 ہفتے میں پیسہ مل جائے گا، تم لوگ کیا کیے، کیا اکھاڑ لیے، کیا کر لیے؟ کسی نے یہ سوال کیا اس کے وکیلوں سے، اس کی لیگل ٹیم سے؟ کسی نے نہیں کیا، نہ ہمارے لوگوں نے کیا نہ اس کے لوگوں نے کیا۔ کیوں کہ شہباز نے بہت اچھی چال چلی کہ ہم کو اس طرف اٹکا کے رکھ دیا، ہم کو اس طرف اٹکا کے رکھ دیا۔ اور اس کے اندر ایک مہرہ جو ہے اس نے یہ رکھا، ٹرمپ کے جو بولتے ہیں نا تاش کے 52 پتے، اس میں اس نے ایک پتا یہ ڈال کے رکھ دیا کہ جب دیکھا اس نے کہ سب کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے تو اس نے ایک چیز نہیں کیا، نکال کے چھوڑ دیا، پراپرٹی نیلام، پراپرٹی بیچی جا رہی ہے۔ ارے اگر پراپرٹی بیچی جا رہی ہے تو آج بولنا شہباز تیرا گھر میں آج بیچ دوں گا، اگر اتنا آسان ہے تو، اتنا آسان ہے نا، تو اویسی کا جو بنگلہ ہے نا وہ بیچ دوں گا میں، سمجھا؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور آپ سب کو میں سمجھا رہا ہوں کہ اگر اتنا آسان ہوتا تو ہندوستان میں آج بیچ ڈالتا، سمجھے؟ یہ ساری جو چیز یہ شیطان مردود جو کر رہا ہے نا، یہ صرف تم کو اور میرے کو ہے نا اپنا ایک جگہ بلاک کیا ہوا ہے، ایک جگہ بلاک کیا ہوا ہے، یعنی ہم نے دیکھنے کے لیے تو ہم کو لگ رہا ہے کہ ادھر سے رستہ ہے، ادھر سے رستہ ہے، ادھر سے رستہ ہے، مگر چاروں بازو سے اس نے ان کو ایک ہی راستہ دیا ہے نکلنے کے لیے، وہ اینٹی بھی وہی راستے میں اور پرو بھی وہی راستے میں، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے، ایک ہی راستہ دکھایا رکھا ہے، سمجھے نا؟ ارے اتنا آسان ہے، ارے گھر اور پراپرٹی کو تو چھوڑو، گھر اور پراپرٹی کو تو چھوڑو، اگر میری گاڑی اگر کوئی بیچنا چاہے تو نہیں بیچ سکتا آج کی تاریخ میں، آج کی تاریخ میں میری گاڑی کو اگر کوئی بیچنا چاہے تو نہیں بیچ سکتا ہے، سمجھے نا؟ بغیر میرے کسی ہاں کے، بغیر میرے کسی پرمیشن کے نہیں بیچ سکتا ہے، اگر بیچ دے گا تو چور ہو جائے گا۔ تو تمنا اگر وکیل ہے اور وہ اگر یہ حرکت کرے گی تو کیا ہوگا؟ تو کیا ہوگا بھائی؟ ہاں،
تو اس کے لیے جو منہ میں آیا بک دیا، جو منہ میں بولتے نا پچھواڑے میں آیا حق دیا. ہاں، جو منہ میں آیا بک دیا، جو پچھواڑے میں آیا حق دیا. یہ کیا ہے بھائی؟ ہاں، پچھواڑے پہ نہیں ہے گو اور ہگنے چلے جو. ہاں، یہ ساری چیزیں کیا ہے بھائی؟ کیا یہ ذرا سا 2-3 الفاظ جو غلط بولا ہوں اس کے لیے تہ دل سے معافی چاہتا ہوں آپ سب سے، مگر یہ بتانے کے لیے، ایک احساس دلانے کے لیے میں نے یہ الفاظ نکالا. سمجھے نا؟ کہ یہ اس طریقے سے ہم لوگوں کو جو بہکا رہے، ہم لوگوں کو ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی ٹارگٹ دیا گیا ہے، جبکہ ساری چیز اوپن ہے، مگر ہم کو جہاں ہم سوچنے جاتے تو ہمارا مائنڈ ڈائیورٹ کر دیتے. جہاں ہم سوچنے جاتے تو مائنڈ ڈائیورٹ. کدھر ہے مائنڈ؟ اونلی فور نویرا شیخ اور پراپرٹی اور پیسہ. ہاں، مگر اس کے دوسری طرف ہم کو نہ سوچنے کا موقع ملتا ہے، نہ ہم لوگ سوچتے ہیں، نہ سوچنے دیا جاتا ہے. جیسے ابھی یہ سب جگہ سے یہ ابھی ناٹک جو چلا ہے کہ اس کے وکیل پھر کیا کر رہے ہیں، کون سے چلے چبا رہے ہیں. اور رہ گیا تاریخ پہ تاریخ والا جو معاملہ ہے، تاریخ پہ تاریخ کا معاملہ جو ہے میرے بھائیوں، اگر یہ کھیل نہیں کھیلے گا شہباز تو شہباز کی کھچڑی نہیں پکے گی. شہباز کی کھچڑی نہیں پکے گی. اور ایک بات یہاں پہ چھوٹی سی بیچ میں بولتے چلوں کہ بھائی آج کی تاریخ میں ماحول ایسا ہے، ماحول ایسا ہے، باپ بھائی تو چھوڑو، باپ اگر وہ کہیں رہتا تھا اور اچانک 10 دن کے لیے اگر میرے پاس آ جائے تو اس کو پالنا بھی بھاری پڑتا ہے باپ کو. آج کا ماحول ایسا ہے. تو یہ بغیر پیسے کے یہ کون سا دانشور کھڑا ہو گیا بھائی، کون سے راجہ بھوج کے خاندان سے کھڑا ہو گیا کہ بغیر پیسے کے یہ لوگوں کی خدمت کر رہا، مدد کر رہا ہے. یہ میں شہباز کے لوگوں سے یہ سوال میں کر رہا ہوں، اپنے لوگوں سے بھی اور شہباز کے لوگوں سے بھی، کہ ایسے کس رئیس گھرانے سے ہے کہ بغیر اس کی، یعنی زیروکس تک بولے میں. ارے تو اوپر باپ بیٹھا ہے، باپ پیسہ دے رہا ہے، اس کے لیے تو بیٹا یہ حرکت کر رہا ہے نا. اگر اویشی پیسہ دے دے تو یہ حرکت کرے گا؟ یہ کہاں ہے اس کے پاس؟ یہ خود تو بھکاری ہے، اس کے پاس خود مانگنے کے لیے بولتے نا، مانگنے کی اس کی نوبت پڑتی ہے کبھی کبھی. یہ خود کسی سے بھیک لیتا ہے. ہاں، اب اویشی تو سیدھے ہاتھ سے تو پیسہ دے گا نہیں. اس کے لیے اس نے ایک گرینڈ مافیا چلا کے رکھا ہے پالیٹکس کے آڑ میں. بھائی میرا فلانا آدمی آ رہا ہے، اس کو 5 لاکھ روپیہ دے دو پارٹی فنڈ کے لیے. اب وہ پارٹی فنڈ کدھر جا رہا ہے؟ تمہارے میرے اوپر بربادی کے لیے لگ رہا ہے. سمجھے نا بھائی؟ اس چیز کو سوچنے سمجھنے کی کوشش کیجئے. انشاءاللہ تفصیل باقی کی باتیں جو ہے بعد میں کرتے رہوں گا. فی الحال میں یہ اپنا ویڈیو آخری کر رہا ہوں. اس کو آپ لوگ سن کے دھیان سے، توجہ سے سن کے آپ لوگ بتائیں کہ میں جو بول رہا ہوں یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اور اس کو اس طریقے سے ہم لوگوں کو چلنا چاہیے یا نہیں. جب ہم کہہ رہے کہ فیملی تو فیملی کے حساب سے ہم کو چلنا چاہیے، اور اس کے چلنے کے لیے جو میں نے بتایا یہ چیزیں صحیح ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے، چلیے، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. سب سے خصوصاً دعا کی درخواست ہے کہ آپ سب جو ہے میرے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ میرے سارے جائز مسائل کو حل کر دے. ٹھیک ہے، اس بات کے لیے دعا کریں. اور بھائی اگر میری باتوں سے دل دکھ رہا ہو تو اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں. اور جو دوسری ایک بات بھول گیا تھا کہ جو میں نے جیسے نبی کی جو گروپ کے اندر میں نے کچھ چیزیں شیئر کی تھی، اس چیزوں کو بھی بھائی آپ لوگ ایک ایک کر کے سن لیجئے اور سمجھیے کہ اس میں شیطان کی چالیں کیسی ہے. دیکھیے، یہ میں نے اسی لیے شیئر کیا تھا کہ آپ لوگ جو ہے ان چالوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.